نام جس طرح آج ہم آل اسلام نے مختلف فرقے اپنا لیے ہیں اور اپنے اپنے نام کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے کسی نے یہود اپنے آپ کو کہا، عیسائی کہا یا جو کچھ بھی کہا، اصل دین سب کا اسلام ہے، یعنی آدم سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کا دین اسلام ہے۔ میرا سوال یہ تھا سری صاحب کہ جیسے عام طور پر یہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے عام طور پر، جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف مسلمان ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، جو جنت میں جائیں گے، اور جو مسلمانوں کے علاوہ جو بھی قومیں ہیں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، لیکن کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ نہیں جی، آمنو بھی ہے، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہیں، ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، جبکہ وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر رکھتے ہوں۔ یہ بات مجھے ذرا میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے بات جو میں سمجھ رہا ہوں؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی اور ہے۔ دیکھیں نا، ہم مسلمانوں کو قرآن نے یہ ہدایت دی ہے کہ سارے انبیاء اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف محمد رسول اللہ پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب آج اگر ایک یہودی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پکا، اور اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرتا، تو بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ بھی مانتا ہو، اس کے لیے آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے قرآن، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اصل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا دراصل وہ اپنی شریعت کو نہیں مانے گا، کیونکہ سارے شرائع میں، سارے انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں اس آخری نبی کا آنا مست ہے، پہلے بتایا گیا ہے، سب کو بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو یہودی، عیسائی یا کسی فکر سے کہتا ہے، تو وہ اپنے دین سے انحراف کر رہا ہے، لیکن اپنے مذہب سے انحراف کر رہا ہے۔ لیکن اپنے مذہب سے کر رہا ہے، لیکن قرآن کی آیت مذہب سے انحراف کا تو کہیں کہہ نہیں رہی، قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، وہ آمنو کہہ رہی ہے، اہل ایمان کو الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہود کو الگ رکھا، عیسائیوں کو الگ رکھا، صحابی کو الگ رکھا، اور دو شرائط رکھتی ہیں سب کے سامنے دو شرائط۔ ہاں صحیح ہے کہ جی تم اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس بات کی چلیں، اس بات کی ایشورٹی نہیں ہے، لیکن اس بات کا امکان ضرور ہے کہ تم وہاں پر جو ہے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہ تم اپنی پوری شریعت پر عمل کرتے ہو، یہ صرف کہا کہ بیسک بنیادی دو عقائد اگر رکھتے ہو۔ تو میں جو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص جو یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے یا کسی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر وہ اللہ کو چاہے اللہ کے نام سے یاد کرتا ہو یا چاہے وہ کوئی اور نام اس کو دیتا ہو، لیکن اس کی توحید میں وہ شرک نہیں کر رہا، آخرت کا اس کو دل میں ایمان ہے، تو پھر اس کے بچنے کے امکانات ہیں۔ اگر وہ جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا پھر تو الگ بات ہے، لیکن اور کسی وجہ سے اگر وہ نہیں مان رہا، اس کی تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر تو ہے نا امکان، ظاہر ہے، سوال ہے، یہی بات وضاحت کی ہوئی ہے، یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے جو بالکل دو وضاحت کی ہے، ہم نے وضاحت کی ہے۔ اچھا، یعنی کہ صرف یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں؟ یہ تو سب کا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے باقی نہیں جائے گا، ہاں، عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے باقی نہیں جائے گا، یہ قرآن نے ہمیں بتایا، قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا، بالکل بالکل۔ یہ کہنے کے لحاظ سے تو مسلمان بھی کہتے رہے، یہودی بھی کہتے رہے، عیسائی بھی کہتے رہے، باقی بھی سارے کہتے رہے، وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن یہ کہنے کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا آگے اور چلتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک اور ذرا آیت میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت کر دیجیے، لا اکراہ فی الدین سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی اس دین پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ضرور قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دیانتداری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے فار ایگزامپل، اور میں آج اب دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہوں کہ جی مجھے تو عیسائی ہو جانا چاہیے، یہودی ہو جانا چاہیے یا ہندو ہو جانا چاہیے، تو کیا اس بات کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ نہیں، اسلام اصل میں اس بات کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ اسلام کہتا ہے کہ سب اسلام دین پر ہے، یہ جو الگ الگ کر رہی ہے یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، یہ سب لوگوں نے جو الگ الگ اپنی جماعتیں بنا لی ہیں، اپنی فکر بنا لی، یہ تو اب ان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے ہاں تو دین ہے ہی صرف ایک اسلام، یعنی یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اسلام دین، اسلام جو ہے وہ ان کو اسی دین پر مانتا ہے،
یعنی دین اسلام کا، یہودیوں کا بھی دین اسلام ہے، عیسائیوں کا دین بھی اسلام ہے، باقی تمام جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام ہیں سب کی امتوں کا دین اصل جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ جو ارتداد ہے پھر یہ کیا چیز ہے؟ جی ارتداد پھر کیا چیز ہے؟ ارتداد یہی ہے نا کہ دین اپنے سے پھر جانا، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ جی یہ دین اسلام سے پھر گیا، اس نے کوئی اور نام اپنا رکھ لیا، اسلام کو اس نے پسند نہ کیا، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی طریقہ اسلام کا یعنی وہ پسند ہی نہیں کرتا تو بغیر دلیل کے تو نہیں اس کو کہنا چاہیے نا، تو دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرے، اسلام اس کی دلیل کا توڑ کرے گا۔ نہیں اگر وہ آپ کے سامنے کوئی شخص ہے جو کہ پہلے اسلام میں تھا، جی اب وہ اسلام اس نے چھوڑ دیا، جی آپ کے سامنے وہ اپنے دلیل دیتا ہے، آپ اس کے دلیل کا توڑ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کی جو دلیل کا توڑ ہے وہ اس کو مطمئن نہیں کر پا رہا، تو وہ ظاہر ہے پھر اپنے اسی مذہب پہ رہے گا، تو کیا اس کو قتل کر دیں گے ہم؟ یہ تو ہے ہی نہیں، ارتداد جو ہے وہ قدم کے واجب القدم تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو عام طور پہ ہمارے جو مذہبی علماء سمجھتے ہیں کہ یہ ارتداد واجب القتل ہے، یہ پھر کیا ہے؟ یہ کم از کم میں نہیں سمجھتا، جو میں نے سمجھا کیونکہ قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے کہ ان الذین آمنوا، پھر یہودی ہوا، عیسائی ہوا، کچھ ہوا، پھر وہ ایمان لاتا رہے گا، ہوتا رہے گا، بار بار ایمان لانا، بار بار اپنی دین سے پھرنا، اگر ایک دفعہ پھر گیا تو قتل ہو گیا، دوبارہ کیسے ایمان لائے گا؟ یعنی وہ تو ہے نا کہ ایک دفعہ ایمان لایا، پھر اس نے کچھ دین ایمان سے پھرا، پھر وہ آ گیا، پھر دین ایمان لایا، پھر دین سے پھر گیا، پھر ایمان لے آیا، تو یہ ایمان بار بار لانا اور کفر کرنا جو ہے یہ تو قرآن نے وضاحت کی ہے۔ اگر ایک ہی بار ایمان اس دین اسلام سے پھر جانے کے بعد وہ قتل ہو جاتا تو دوبارہ ایمان کیسے لاتا؟ ٹھیک، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین، عبدالکریم اصغری صاحب سے گفتگو جاری ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں کہ تصویر لینا، تصویر دیکھنا، تصویر بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن تصویریں ہماری جیب میں ہیں، تصویریں ہمارے ہر وقت ہمارے پاس ہیں، تصویریں ہم خود بنواتے ہیں، بنوا کے خوش ہیں۔